تیسرا جو موضوع ہے مثالی طالبات کے نمایاں اوصاف، مثالی طالبات کے نمایاں اوصاف، جو نقطے مجھے آپ کو بیان کرنے تھے لیکن نہیں کر رہا ہوں۔ جو نقطے مجھے بیان کرنے تھے اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ علم کی اہمیت کیا ہے، اور علم کی اہمیت سے متعلق میں نے جو نقطے لکھ رکھے ہیں یا نوٹ کر رکھے وہ 7 نقاط، 7 کیا ہے پوائنٹس ہے اس کے، جس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے، صرف ایک پوائنٹ کہ علم کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ علم کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ کس سے متعلق ہوتی ہے؟ وہ علم سے متعلق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اسی طرح دوسرا جو نقطہ ہمیں بیان کرنا تھا وہ کیا ہے؟ فضل العلم کو بیان کرنا تھا، کہ علم کی فضیلت کیا ہے، اور اس حوالے سے جو نقطے مجھے بیان کرنے تھے وہ 9 نقطے بیان کرنے تھے، جس میں سے پہلا نقطہ یہ بیان کرنا تھا کہ طلب علم جو ہے وہ عظیم ترین عبادت ہے۔ طلب علم عظیم ترین عبادت ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، انہوں نے کہا ما عبد اللہ بشیء افضل من العلم، کہ علم سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کسی اور طریقے سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ پہلا نقطہ تھا، لیکن وقت کی نزاکت ہے، اس کی تنگی ہے، رات کا سناٹا ہے اور رات بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اس لیے بقیہ نقطے انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے۔ تیسرا نقطہ جو ہمیں بیان کرنا تھا وہ آداب علم اور اوصاف علم کو تفصیل سے بیان کرنا تھا، اس لیے کیا یہی کہ اصل موضوع ہے، اور اس میں جو نقطے آ سکتے تھے وہ یہ کہ اخلاص، اسی طرح ریاکاری سے اجتناب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی، طالب علم کو دعا کرنا چاہیے، اور یہ علم جو ہے طالب علم کو نوافل عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب یہ جو اچھے طلبہ ہوتے ہیں، ممتاز طلبہ جو ہوتے ہیں، ان کی یہ نمایاں اوصاف ہے۔ اسی طرح طالب علم کو ذکر و اذکار کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، طالب علم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرنی چاہیے، اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، طالب علم کو سچا ہونا چاہیے، اور طالب علم کو شرح صدر سے کام لینا چاہیے، طالب علم کو اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے، طالب علم کو طلب علم کے اوپر صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے، طالب علم کو اچھی مصاحبت اختیار کرنی چاہیے، طالب علم کو اپنے علماء اور مشائخ کے دروس میں حاضر ہونا چاہیے، طالب علم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علماء اور مشائخ سے وہ سبق پڑھے، طالب علم کو علماء کا اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے، طالب علم کو اپنے دوستوں کا احترام کرنا چاہیے، طالب علم کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، طالب علم کو دوسروں کے لیے مقتدا بننا چاہیے۔ کیا بننا چاہیے؟ مقتدا بننا چاہیے، اسوہ اور نمونہ بننا چاہیے۔ اسی طرح طالب علم کو ہر قسم کے فتنے سے، فساد سے بچنا چاہیے، اور ایک جو اچھا طالب علم ہوتا ہے وہ اچھا طالب علم ہمیشہ معصیت سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ سننے سے اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ سب کے سب اپنے آپ میں مستقل موضوع، جتنے بھی نقطے میں نے اشارہ کیے ہیں اس پر بڑی تفصیل سے کیا گھنٹوں کیا ہے بات ہو سکتی ہے، لیکن ان عناصر میں سے، ان نقاط میں سے جن نقاط کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا صرف 3 نقاط، لیکن ان 3 نقاط میں بہت سارے نقاط ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلا جو نقطہ آپ کے لیے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ العمل بالعلم، العمل بالعلم، کہ ایک طالب علم کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور علم کے حصول کا مقصد ہی کیا ہے؟ عمل ہے۔ العلم العمل ثمرۃ العلم، کہ عمل ہی علم کا ثمرہ ہے، اور جو بھی علوم اور فنون ہم پڑھتے ہیں وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم عمل صالح کریں۔ عمل سے علم اضافہ ہوتا ہے، عمل سے علم اضافہ ہوتا ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے اسلاف کا قول بھی ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہمیں بیان کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نمونہ بنائے، اپنے آپ کو نمونہ بنائے، اپنے آپ کو اسوہ بنائے۔
دوسرے لوگوں کے لیے، دوسرے افراد کے لیے، سارے معاشرے کے لیے، پورے ملک کے لیے اسوہ بننا چاہیے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے متاثر ہوتے تھے، کتنا تأثر لیا صحابہ کرام نے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تو یہ کیا ہے نقطہ ہمیں بیان کرنا تھا، جس میں 4-5 کیا ہے نقطے تھے، اور آخری جو نقطہ ہمیں بیان کرنا تھا وہ یہ کہ جو کچھ ہم حاصل کر رہے ہیں، ایک طالب علم کو چاہیے، ایک اچھا طالب علم ہمیشہ وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو بھی وہ علم حاصل کر رہا ہے وہ علم اس تک محدود کیا ہے نہ رہے، بلکہ دوسرے لوگوں تک بھی وہ اس علم کو پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچائیے، آپ دوسرے لوگوں کو بتائیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ مجھ سے اگر ایک ہی آیت کیوں نہ ہو اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ اسی طرح طالب علم کو چاہیے کہ جو کچھ سیکھ رہا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو بتلائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، اور میں نے اشارہ کیا کہ جو ہر موضوع ہے ان میں سے ہر موضوع تفصیل کا متقاضی ہے، بلکہ ایک موضوع جو آخری موضوع ہے اس کے اندر بہت سارے عناصر ہو سکتے ہیں، بہت سارے اس کے نقاط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے، پھر بھی کم نکلے۔ انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا تو کسی مناسبت سے کچھ اور باتیں کیا ہے آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور پھر میں اخیر میں ندوۃ الطلبہ و طالبات کے تمام ذمہ داروں کا خاص طور سے شیخ ابرار الحق ندوی صاحب حفظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اور اسی طرح تمام معلمات کا، تمام طالبات کا، جامعہ کے تمام ذمہ داران کا، خاص طور سے رئیس جامعہ حفظہ اللہ کا، اور ان کے تمام نمائندوں کا، اور جو تمام لوگ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جامعہ اس طرح کے تعلیمی مسابقات میں تعاون کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کا۔ اور سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم آپ کے سامنے کتاب و سنت کے مطابق کچھ اہم باتوں پر گفتگو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کی سنت کی عظمت کو سمجھنے اور برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔